وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں ابتلا میں، آزمائش میں، امتحان میں ڈالیں گے۔ تم پر کوئی خوف مسلط کر کے، تم پر کچھ قحط سالی نازل کر کے، تمہارے مالوں میں کچھ کمی کر کے، تمہارے ساتھیوں میں، انسانوں میں کمی کر کے، تمہاری زمین کی پیداوار میں کمی کر کے، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو ان مصائب پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اپنی زبان سے واویلا، نوحہ اور ماتم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی آزمائش پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابر لوگ وہ ہوتے ہیں جب انہیں کوئی بھی مصیبت آئے، قالو، تو ان کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ جو چاہے جب چاہے واپس لے لے، ہم سب نے خود بھی پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ اس طرح صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ان لوگوں پر رب ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پہ ہوتے ہیں، اس ہدایت پہ، اس صراط مستقیم پہ جس پہ چل کے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں اپنے بندوں کے لیے واضح کر دیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہر خواہش کی تکمیل کی زندگی نہیں، یہاں تمہاری ہر چاہت پوری نہیں ہوگی، تمہاری ہر تمنا پوری نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں، دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں ضروری نہیں کہ انسان کے گناہوں کی سزا ہوں، انسان کے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کو کندن بنانے کے لیے آزمائش کی بھٹی سے گزار کر انہیں دنیا میں بھی کامیابیاں، عروج عطا کرتا ہے، اور پوری کائنات کے لیے ان کو اسوہ بنا دیتا ہے، ان کو آئیڈیل حکمران بنا دیتا ہے، آئیڈیل قائد بنا دیتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ بھی اپنی زندگی میں وہ خوبیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید کائنات سے پوچھا، اللہ کے نبی، سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پہ نازل ہوتی ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی ہے؟ فرمایا انبیاء، وہ انبیاء جو رب کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، اس کائنات میں افضل ترین ہستیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں، امتحان ان انبیاء پہ آتے ہیں۔ فالامثل فالامثل،
انبیاء کے بعد پھر جو بھی ان کے بعد ایمان کے درجے میں ہوگا اس پر یہ آزمائشیں آئیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آزمائشیں یبتلا العبد علی دینہ، انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ من کان فی دینہ صلابہ، جس کے دین میں، جس کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے اس پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کا ایمان، جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائشیں کم ہوتی ہیں۔ اور جب انسان ان آزمائشوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اس کی زبان پر رب کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، وہ رب کی رضا پہ اپنی رضا کا اظہار کرے، رب کے فیصلے پہ اپنی رضا کا اظہار کرے، تو پھر وہ زمین پہ ایسے چلتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں اس انسان کے تمام گناہوں کو، معصیتوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب انسان اس پہ صبر کرتا ہے، اس مصیبت پہ، تکلیف پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، روتا چلاتا نہیں ہے، ماتم نہیں کرتا، گریبانوں کو چاک نہیں کرتا، بلکہ رب کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے، تو یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں انسان کے، مسلمان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے سبھی انبیاء کو، رسولوں کو آزمایا، طرح طرح کے امتحانات میں ڈالا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء کو بھی بہت سی آزمائشوں میں ڈالا۔ ہر چیز کی قربانی آپ کو دینا پڑی، گھر بار کی، اپنے وطن کی، اپنے مال کی، اپنے عزیزوں کی بے شمار قربانیاں دینا پڑی، اپنی نفس کو، اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنا پڑا، مخالفین کے تانے، ان کی باتیں سننا پڑی، طائف کے میدان میں پتھر کھانے پڑے۔ وہ کون کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی؟ انہی تکالیف میں سے، آزمائشوں میں سے ایک آزمائش آپ کے نواسے حضرت حسین کی ہے، شہادت۔ یہ وہ حضرت حسین ہیں جنہوں نے سید کائنات کی محبت، آپ کے پیار کی آغوش میں پرورش پائی، آپ کی تربیت سے وہ دین کی روحانیت، وہ دین کی خوبیاں حاصل کی۔ اس گھر میں رہے جس گھر میں ان کے ماں باپ کو یہ درس دیا گیا تھا کہ تم غلاموں کا تقاضا نہ کرو، خادموں کی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں وہ بات سکھا دی جاتی ہے، تمہیں وہ بات بتا دی جاتی ہے جو غلاموں سے، خادموں سے بہتر ہے۔ بجائے کوئی خادم مانگنے کے، رب ذوالجلال کی حمد و تسبیح، اس کی کبریائی بیان کرو۔ جب آپ کے بیٹی حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، کیا ابا جان گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دیکھیں، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، پینے کے لیے دور دراز سے میٹھا پانی لانا پڑتا ہے، میں اٹھا کے لاتی ہوں، گھر کی صفائی کرتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں۔ آپ دوسروں کو غلام دیتے ہیں، خادم دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی یہ خادمہ عطا کر دیں تاکہ آپ کی بیٹی بھی اپنے گھر میں آرام سے رہ سکے۔ فرمایا بیٹی یہ ساری چیزیں
उन महाजर अंसार के गरीब लोगों के लिए है। मैं तुम्हें इससे बेहतर बात बताता हूं, रात को सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये सारी थकावटें दूर हो जाएंगी। फिर तुम्हें किसी खादमा की, किसी मुलाजिम की हाजत नहीं रहेगी। ये दुनिया के माल से जिक्र इलाही बेहतर है। जिस माँ को ये तरबियत दी गई, उस माँ की आगोश में ये हसन हुसैन तरबियत पाते हैं। वो माँ बाप जिनकी तरबियत उस शख्सियत ने की जिस रब्बे कायनात ने सारी दुनिया के लिए रहनुमा बना के भेजा। आप अपनी बेटी के घर में रात को जाते हैं ये देखने के लिए कि मेरी बेटी और मेरा दामाद तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं। अपने दामाद को भी, अपनी बेटी को तलकीन की कि क़ियामुल लैल किया करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। शरफुल मोमिन क़ियामुहु बिल्लैल, एक मोमिन की इज्जत और शराफत उसके रात के क़याम में है। व इज्जहु इस्तिगनाहु अनिन नास, और इंसान की इज्जत है कि लोगों के हाथों को नहीं देखता, लोगों की जेबों को नहीं देखता, उसका इत्मीनान अल्लाह की जात पे होता है, किसी से मांगता नहीं है। जो दूसरों से मांगता है उसकी इज्जत नहीं होती। ये दरस दिया, ये समझाया, इस मां बाप की आगोश में हसन हुसैन तरबियत पाते। जिक्र इलाही इनकी गुट्टी में था, क़ियामुल लैल और नवाफिल का इह्तिमाम किया करते थे। और जब अल्लाह ने माल दिया तो माल भी अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते थे। मौरखीन लिखते हैं कि हजरत हसन ने अपनी जिंदगी में 2 मौके ऐसे आए कि अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, और 3 मौके पे अपने घर का आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। इसके अलावा बेशुमार मौके आए जहां अपना माल खर्च किया करते थे। जूदो सखा के पैकर थे और अपने नाना की तरह फसीहुल लिसान थे। इस प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बात करते थे कि दुश्मन भी, मुखालिफ भी गर्विदा हो जाता था। और आपने मैदान जहाद में भी कारनामे अंजाम दिए। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में अफ्रीका में जिहाद के लिए जाते हैं और रोमान की कामयाबी और फतह की बशारत लेके वापस मदीने में आते हैं। तबरस्तान में दीन की तबलीग के लिए, फतूहात के लिए जाते हैं। हजरत मुआविया के दौरे हुकूमत में एक मुजाहिद बनकर कुस्तुनतुनिया जाते हैं, यूरोप के साथ जंग करते हैं, जिहाद करते हैं। लेकिन ये सारी बातें लोगों की निगाहों से ओझल हैं। अगर कोई बात की जाती है तो शहादत हुसैन की बात की जाती है, सीरत हुसैन की बात कोई नहीं करता, कोई नहीं बताता हसन हुसैन की सीरत क्या थी। बजाय उनकी शहादत पे मातम करने के, हमारा हक बनता है कि हम उनकी सीरत को इख्तियार करें। वो सैयद कायनात के नवासे थे, सैयद कायनात की आगोश मोहब्बत में तरबियत पाई थी। कैसे नौजवान तैयार हुए। हसन हुसैन की जिंदगी में नौजवानों के लिए उसवा है। अगर नौजवान उसवा चाहते हैं, आइडल हुक्मरान, आइडल कायद को देखना चाहते हैं, हसन हुसैन की जिंदगी को देख लीजिए। जिनकी जिंदगी में कोई लालच नहीं था, कोई हिरस नहीं थी।
ہمیشہ امت کے لیے قربانیاں دیں. آج ہمارے حکمران ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اقتدار کے لیے ہر اصول کو قربان کر دیتے ہیں، ہر اصول کو توڑ دیتے ہیں، اپنے ضمیروں کو سودا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اقتدار کے حصول کے لیے، اپنی زبانیں اپنے اقوال تبدیل کر لیتے ہیں، قوموں کو بیچ دیتے ہیں، قومی خزانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن حسن حسین کی زندگی کو دیکھیے. حضرت حسن کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تھی. اپنے والد حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، خلیفہ بن گئے. حضرت معاویہ نے اپنے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی. جب دونوں اقتدار کے حصول کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. دونوں کی فوجیں، مسلمان فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی. نقصان کسی ایک فرد کا نہیں، امت مسلمہ کا ہوگا. حضرت حسن اقتدار سے، خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس حکومت کے حصول کے لیے، جس اقتدار کے لیے امت کو قربان کرنا پڑے، لاکھوں شہادتیں دینی پڑیں، اس اقتدار کا کیا فائدہ. یہ ہے اسوہ نوجوانوں کے لیے، قومی مفاد کے لیے قربانی دیجئے، ہر چیز قربان کر دیجئے، لیکن ہم قومی مفاد کے لیے کچھ بھی قربان نہیں کرتے، لیکن ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیں گے. یہ حسن حسین ہیں جن کے بارے میں سید کائنات نے زبان رسالت سے فرمایا تھا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے ان نواسوں سے جو میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، انی احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. واحبہ من یحبہما، اور اے اللہ جو حسن حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ زبان رسالت نے دعا کی تھی، اللہ سے درخواست کی تھی کہ میں اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور ہر وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر. حسن حسین کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی مومن بھی حسن حسین کی، اہل بیت کی محبت سے اس کا دل خالی نہیں ہو سکتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کی جائے اور نبی کے ساتھ وابستہ، اس کے ساتھ منسوب ہر چیز کے ساتھ محبت کی جائے. اگر کسی مسجد کی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہو جائے، مسجد نبی بن جائے، اس کی عزت و تکریم کرنا بھی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. نبی کا گھرانہ ہو، اہل بیت ہو، نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیٹی ہو، نبی کے صحابہ ہوں، نبی کے ساتھی ہوں، ان سب کے ساتھ محبت کرنا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. اس مومن کا ایمان رب ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں جس کا ایمان نبی کی محبوب ہستیوں کے محبت سے خالی ہو. نبی کے صحابہ کی محبت بھی ایمان کا جز ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا جز ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کا ایمان رب کے ہاں قابل قبول نہیں. جس کے دل میں نبی کی بیٹیوں کی، اس کی اولاد کی محبت نہیں، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. ان سب چیزوں کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے میری والدہ نے کہا، حذیفہ
तुम्हें कितने दिन हो गए हैं अल्लाह के नबी के पास गए हुए? तो मैंने कहा अम्मा जान काफी दिन हो गए हैं, मैं नहीं जा सका। तो मेरी माँ ने मुझे डांटा कि क्यों नहीं गए, तुम्हें चाहिए था अल्लाह के नबी के पास जाते, बार बार जाते। तो मैंने कहा अम्मा जान मैं आज ही जाता हूं, आज शाम की नमाज उनके साथ पढ़ूंगा। मैं मगरिब के टाइम पे आपके पास गया, मगरिब की नमाज पढ़ी, पेशा की नमाज पढ़ी, आप घर को चल पड़े, मैं भी आपके पीछे हो गया। आपने आवाज सुनी, पूछा कौन है? हुजैफा हो? मैंने कहा जी हां हुजैफा हूं। कैसे आए हो? कहा मुझे मेरी अम्मा जान ने भेजा है, आप दुआ करें मेरे लिए भी, मेरी अम्मी के लिए भी। आपने दुआ दी, गफर अल्लाहु लक वली उम्मिक, अल्लाह तुझे भी और तेरी मां के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। फिर मुझे कहा हुजैफा अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया था, आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ, ये आज से पहले कभी भी जमीन पे नहीं आया, आज उसका नज़ूल हुआ। इस फरिश्ते ने रब्बुल जलाल से इजाजत मांगी कि मैं तेरे हबीब, तेरे प्यारे नबी को सलाम करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे दो। रब ने इजाजत दी, वो मुझे सलाम करने के लिए मेरे पास आया। उसने मुझे बताया, सलाम पेश करने के बाद फरमाया कि अल्लाह के नबी, आपकी बेटी फातिमा ये जन्नत की औरतों की सरदार होगी और आपके नवासे हसन हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। मुझे इस फरिश्ते ने भी आकर ये बशारत दी है, जिनकी बशारत रब्बुल जलाल ने अपने नबी को दे दी हो, जिनको दुनिया में जिंदगी में जन्नती होने की और जन्नत के लोगों के सरदार होने की बशारत दे दी जाए, उनसे मोहब्बत क्यों नहीं होगी? इनके साथ मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। जो इनसे मोहब्बत नहीं करता उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। उसका ईमान नहीं है। जिस दिल में नबी की मोहब्बत के तकाजे ना हो वो मोमिन नहीं होता। और फिर जिन लोगों ने हसन हुसैन की मुखालफत की, इनसे दुश्मनी की, उनका अंजाम दुनिया में बड़ा खौफनाक हुआ है। वो कौन लोग थे? किन लोगों के हाथों हजरत हुसैन की शहादत हुई? तारीख में छुपे हुए राजों को हम नहीं जान सकते। हम तो आज के दौर में भी बहुत से कत्ल हुए हैं, लेकिन कातलों की तलाश हम नहीं कर सके। हम निशानदेही नहीं कर सके कि फलां मकतूल का कातिल कौन था। बड़े बड़े लोगों के कत्ल हुए, लेकिन साबित नहीं कर सके। दुनिया में आज के दौर में जहां तहकीक के बेशुमार वसाइल हैं, हम आज के दौर में भी नहीं साबित कर सकते लियाकत अली खान का कातिल कौन था, बेनजीर का कातिल कौन था, ज़ियाउल हक का कातिल कौन था। वो जो आज से सदियों पहले तारीख की औराक में दबी हुई चीजें हैं, उन्हें हम तलाश नहीं कर सकते। जो भी इनका कातिल है, इस कायनात का बदतरीन शख्स है। जो भी है, जो भी इनके शहादत में, इनके कत्ल में मुलव्वस है, इस कायनात का बदतरीन शख्स है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक अराक का आदमी आता है और कहता है कि अब्दुल्ला, हालत हराम में अगर कोई आदमी मक्खी को मार दे तो उसकी क्या सजा है? सही बुखारी की रवायत है। इब्न उमर कहते हैं कि देखो ये शख्स, ये इराकी आदमी मुझसे पूछ रहा है हालत हराम में मक्खी मारने की सजा क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। सहाबा कराम भी जानते थे कि इराक के लोग
قتل حسین میں ملوث ہیں، حضرت حسین کے قاتل عراقی ہیں، شام کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن آج قاتلوں نے حقائق کو تبدیل کر دیا۔ جو قاتل ہیں، جن کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا، آج وہ مدعی بنے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ شہادت ہے کہ حضرت حسین کے قاتل اہل عراق ہیں، کوفی لوگ ہیں، اہل شام نہیں ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد اس کے سامنے آپ کا سر قلم کر کے پیش کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد اٹھتا ہے، اپنی چھڑی کے ساتھ تمام شہداء کے چہرے کو ہلاتا ہے۔ حضرت حسین کے چہرے کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بڑا حسین چہرہ ہے۔ انس کہتے ہیں میں نے بھی کہا، اس لیے کہ حضرت حسین اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ حسین کیوں نہ ہوں، اس کائنات کی حسین ترین ہستی کے ساتھ مشابہ ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کے چہرے پہ چھڑی لگائی۔ پھر کچھ سالوں کے بعد یہی عبداللہ بن زیاد قتل ہو کے اس دور کے حکمرانوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا سر بھی کٹا ہوا سامنے پڑا ہوا تھا۔ عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، شور ہوا کہ آ گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ آتا ہے، وہ سارے سروں کو چھوڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں داخل ہوتا ہے، ناک میں داخل ہو کے اس کے منہ سے باہر آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر شور پڑتا ہے آ گیا۔ پھر میں دیکھتا ہوں پھر وہی سانپ دوبارہ آیا اور عبید اللہ بن زیاد کے ناک سے داخل ہو کے اس کے منہ سے باہر نکلا۔ ایسے 2-3 بار ہوا۔ اس دنیا میں رب کائنات نے دکھا دیا کہ جو میرے پیارے کے نواسے کے چہرے پہ چھڑی مارتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں احادیث کی کتب میں موجود ہیں، صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ حقائق ہیں کہ ان کا قاتل کون تھا۔ جو بھی قاتل تھا ہمارے نزدیک بدترین شخص ہے، لیکن قاتل کا تعین اس دور میں ہم نہیں کر سکتے، اور جو بھی اس قتل میں ملوث ہیں ان کی باقیات، ان پر یہ سزا رب کائنات نے مسلط کر دی ہے۔ اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو، سینوں کو، پشتوں کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ ماتم نہیں، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی بھی شہید ہو جائے، شہداء قوم کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں۔ شہداء کی شہادت پہ ماتم نہیں کیا جاتا، شہداء کی شہادت پہ نوحے نہیں کیے جاتے۔ یہ رب کائنات کی جانب سے ایک سزا ہے جو ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو حقیقت میں حضرت حسین کے قاتلین کے وارث ہیں، لیکن آج قتل کے مدعی بنے ہوئے ہیں۔ رب کائنات نے یہ سزا ان پہ مسلط کی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے شر سے بچائے۔ ہم کسی شخص کو بھی اس قتل حسین میں ملوث نہیں کرتے، ہم نہیں جانتے وہ کون تھا، لیکن جو بھی قاتل تھا رب کائنات کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہے، بدترین انسان ہے، اور رب ذوالجلال کے ہاں بدترین سزا کا حقدار ہے، اور رب کائنات یہ سزا دیں گے۔ قبر میں اسے سزا مل رہی ہوگی، لیکن تعین کیے بغیر کہ کون ہے کون نہیں ہم تعین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم حقائق کو نہیں جانتے۔ اس لیے حضرت حسین کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو کسی سے بھی نفرت کرتا ہے، ایک بھی صحابی کے، نبی کے ایک ساتھی کے ساتھ بھی نفرت کرتا ہے، اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔
اس کا ایمان بھی مشکوک ہے. اس لیے نبی کے ساتھی ہوں، نبی کے گھر والے ہوں، نبی کی بیویاں ہوں، نبی کی اولاد ہوں، نبی کے خلیفے ہوں، ان سب کے ساتھ محبت کرنا، احترام کرنا، ان کا عزت سے نام لینا ایک مسلمان کا فرض ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ بھی ہماری نگاہوں میں مومن نہیں ہے.